کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں تو جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی
جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسفول ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم. ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبدايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي عليه السلام: اللسان سبع إن خلي عنه أقرا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد۔ ابتداءً اسرا سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صابرہ جوانی اور امینہ بائی بنت محمد علی کے اوپر سال فرمائیں۔ صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ الحمدللہ تمام تر تعریف اس رب الرحیم کے لیے ہے کہ جس نے بے وجہ پسند خارہ کے دل میں لال تعبیر کو قائم کیا اور ہم جیسے حقیر و ذلیل اور مسکین اور ہم جیسے محتاج بندوں کو فرش عزائے حسینی تک پہنچانے کے بعد ایک اعلیٰ پیمانے کا باعظمت انسان بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اس فرش عزا سے دور ہے تو اس کی نہ کوئی توقیر ہے، نہ کوئی اہمیت ہے،
نہ کوئی ویلیو ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک قطرہ ہے۔ لیکن جس وقت در حسین سے منسلک ہو گیا تو اس وقت وہ ایک قطرہ نہیں رہا، بلکہ اب اس کی عزت خانہ کعبہ کی عزت کے برابر ہو گئی ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک برادر عزیز مومن کی توہین کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح سے ایک برادر عزیز مومن کی توہین کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے اگر ہم کسی برادر عزیز کسی مومن کی عزت کرتے ہیں تو اس کا بڑا ثواب خداوند عالم نے لکھا ہے۔ جہاں پر انسان کی قدم قدم پر گناہ ہے وہیں پر خداوند عالم نے اس سے بھی کہیں زیادہ قدم قدم پر نیکیاں رکھی ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو ایک سائڈ کر دیا ہے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، بس ایک پتھر کو ہٹایا ہے، اللہ نے اسی کے عوض آپ کے کھاتے میں ایک نیک نیکی لکھی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ نے ابھی کسی اچھے کام کرنے کے لیے نیت بنائی، کیا نہیں ہے، صرف نیت بنائی ہے، اللہ نے کہا لکھ دو۔ ایک انسان ہے کہ وہ اربعین میں جانا چاہتا ہے، گیا نہیں ہے، نیت ہے انسان کی کہ میں مولا حسین علیہ السلام کا زائر بن جاؤں۔ اللہ مجھ کو اتنی توفیق دے اور ہر ایک بندے کو بار بار توفیق دے خداوند عالم، اور ہم سب لوگوں کو بار بار زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بار بار جاتے رہے ہر چہلم پر اور دیگر مواقع پر۔ ایک انسان نے صرف نیت کی، خداوند عالم مجھے اتنی استطاعت عطا فرما کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا سکوں، اور ارادہ کیا کہ اگلے سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا ہے۔ ادھر آپ نے ارادہ کیا، اللہ نے کہا کہ اس کا ارادہ چونکہ حسین کے لیے ہے لہٰذا اس کی نیکی کو لکھا جائے۔ جیسے ارادہ بنا نیکی کو لکھ لیا گیا۔ قدم قدم پر سوچ سوچ کے اوپر، فکر فکر کے اوپر خداوند عالم نے اپنے بندے کے لیے اتنی نیکیاں رکھی ہے کہ انسان چلے تو صحیح اللہ کی راہ پر، خداوند عالم کہتا ہے ایک قدم تم اٹھاؤ گے، دوسری قدم اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان نیکی کی جانب ارادہ تو کرے، لیکن ایک وہ انسان ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کے بعد یہ سوچے کہ میں فلاں جگہ بھی چلا جاؤں اور میں فلاں کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، تو سرکار ایسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے سامنے غذا بھی موجود ہے اور جب تک آپ اپنے بدن کو حرکت نہیں دیں گے وہ لقمہ آپ کے منہ میں نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو چاہیے صرف نیت کافی نہیں بلکہ اس چیز کے لیے اب عمل پیرا بھی ہو جائے، کوشش کرتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں میرا امام فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللسان سبع ان خلی انہ اقر۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے، درندہ کہتے پھاڑ کھانے والے جانور کو، مثلا جو چیزیں شکار کرتی ہے جیسے شیر ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئی ہے، وحشی جانور ہو گئے ہیں، ایسی چیزیں وہ کہتے ہیں درندہ جو پھاڑ کھانے والا ہو۔ اور امام نے زبان کو جانور سے تشبیہ نہیں دی بلکہ درندے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زبان ایک ایسا جانور ہے، یہ نہیں کہا کہ زبان ایک ایسا پرندہ ہے، یہ نہیں کہا کہ زبان ایک ایسی بے جان شے ہے، کچھ اور نہیں کہا اس کے لیے، بلکہ کیا جملہ کہا سبع ان خلیہ کا ایک ایسا پھاڑ کھانے والا جانور ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو انسان کو پھاڑ کھائے۔ اللہ اکبر، پورے کے پورے انسان کو نگل جائے۔ آپ دیکھیں جنگلوں کے اندر جو درندے ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو کھاتے ہیں، لیکن یہ زبان ایک ایسی شے ہے جو انسان کو پورے کے پورے کو نگل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اسی لیے امام نے فرمایا سب سے خطرناک شے انسان کے اندر جو ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ ایک حکیم لقمان، نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے، اور نبی بھی کہا گیا ہے، سورہ لقمان قرآن مجید کے اندر موجود بھی ہے۔ بہت سے تاریخ لکھنے والوں نے، مورخ نے کہا کہ یہ نبی ہے، اور کچھ نے لکھا کہ نہیں، ایک عام انسان اور ایک بہت ہی زیادہ خاص اور اللہ سے محبت کرنے والے، لیکن سورہ لقمان قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ تو لہٰذا میں بیان کرتا چلوں، آپ کے ایک استاد نے آپ سے کہا ایک بکری دینے کے بعد کہا اس کے اندر کے 2 سب سے عظیم ٹکڑے میرے پاس لے کر کے آؤ، اس کو ذبح کرو
اور سب سے عظیم 2 ٹکڑے جو ہو اس کے اندر وہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب چلے ہیں جناب حکیم لقمان اس بکری کو لینے کے بعد، اب جیسے ہی پہنچے ذبح کیا تو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس کی زبان نکالی، اور جس وقت ذبح کر چکے تو جس وقت اس کے سینے کو چاک کیا تو چاک کرنے کے بعد اس کا دل نکالا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجئے گا، ایک زبان نکالی اور دوسرے اس کا دل نکالا، اور نکالنے کے بعد استاد کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا، کہا لیجیے گا سرکار۔ کچھ دنوں کے بعد جب دن گزرتے رہے تو پھر سے استاد نے بلایا، پھر سے ایک بکری دی، اور دینے کے بعد کہا اس بار اس کے اندر کی جو سب سے بدترین چیز ہے اس کو نکال کر کے میرے سامنے لے کر آؤ، 2 ٹکڑے لے کر کے آؤ۔ پھر سے بکری لے کر کے چلے جناب، پھر سے ذبح کیا، جیسے ہی ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد زبان نکالی، سینے کو چاک کیا، دل نکالا، پھر سے وہی دونوں چیزیں لینے کے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچے۔ استاد کے پاس پہنچنے کے بعد کہا لیجئے جناب یہ 2 چیز۔ استاد نے دیکھا، حیران ہو گیا، کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جب پہلی مرتبہ تم سے کہا تھا کہ اس کی سب سے بہترین چیز لے کر کے آؤ، تب بھی آپ زبان اور دل لے کر کے آئے تھے، اور اب اگر میں نے کہا کہ اس کی سب سے بدترین چیز لے کر کے آؤ تو اب بھی تم اس بکری کے اندر سے ایک زبان لے کر کے آئے ہو، دوسرا دل لے کر کے آئے ہو، آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو فوراً حکیم لقمان نے جواب دیا، سرکار میں نے اس کے جسم کے اندر سب سے بہترین سب چیزیں دیکھی، لیکن مجھے سب سے بہترین ایک زبان ملی ہے، دوسرے اس کا دل ملا ہے، اور جس وقت میں نے بدترین شے دیکھی تو اس وقت بھی مجھے ایک زبان نظر آئی، دوسرے دل نظر آیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، اگر انسان اپنی زبان کو اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کر لیتا ہے تو اس سے افضل کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور اگر انسان اپنی زبان کو اور اپنے دل کو دشمنوں کے لیے بیچ دیتا ہے تو اس سے بدترین چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان کے اندر 2 شے ہے، ایک زبان دوسرے دل، اسی لیے اللہ کا شکر یہ ہے جب بھی ہم زبان کھولتے ہیں تو ذکر حسین کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جس زبان سے ذکر حسین ہو جائے اس زبان سے افضل کوئی زبان نہیں ہو سکتی، اور جس دل کے اندر علی کی ولایت پائی جاتی ہو اس دل سے باکمال کوئی دل نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں افضلیت دی ہے اور اتنا پاک و منزہ رکھا ہے کہ اس خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر۔ اب اس کے بعد وہی جیسے جناب نے بھی ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ صبح جس وقت انسان بیدار ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح زبان سے ایک لفظ پوچھتے ہیں، زبان پوچھتی ہے تمام کے تمام اعضاء و جوارح سے، کہا بھائی سب خیریت ہے؟ ہاتھوں سے پوچھتی ہے، پیروں سے پوچھتی ہے، اور تمام کے تمام جسموں سے پوچھتی ہے، ہر ایک شے سے پوچھتی ہے، ہاں بھائی خیریت سے ہو؟ تو جواب کیا ملتے ہیں؟ الحمدللہ۔ لیکن اگر تم ہمیں خیریت سے چھوڑ دو، اللہ اکبر، یعنی سب کچھ خیریت ہے لیکن اگر تم ہمیں خیریت سے رہنے دو تو خیریت رہے گی نا جناب۔ وجہ کیا؟ بروز محشر جس وقت انسان کے سامنے حساب و کتاب رکھا جائے گا تو سب سے پہلے جس زبان کے اوپر مہر، جس شے کے اوپر مہر لگائی جائے گی وہ انسان کی زبان ہوگی۔ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے سامنے اچھا بن جاتا ہے، کسی کے سامنے برا بن جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے۔ امام کی پھر سے حدیث ہے ایک اور حدیث ہے، امام فرماتے ہیں زبان اگر کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے جب تک وہ خاموش ہوگا تب تک تم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، کون کیا ہے کیا نہیں۔ میں مفہوم کو بیان کر رہا ہوں۔ جب تک کوئی انسان آپ کے سامنے بولے گا نہیں، یہ کبھی ابھی باہر سے اندر آیا ایک شخص، آنے کے بعد بیٹھ جائے، دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جناب جیسے بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے اور باکمال ہے اور بہت ہی زیادہ زبردست انسان ہے، لیکن کیا تم اس کو پہچان سکتے ہو جب تک وہ نہیں بولے گا؟ کیا تم اس کو پہچان سکتے ہو کہ وہ ایک عالم دین ہے یا ایک پولیس والا ہے یا ایک وکیل ہے یا ایک وہ جج ہے یا ڈاکٹر ہے؟ کہا نہیں سرکار نہیں پہچان سکتے۔ کب تک نہیں پہچانو گے؟ جب تک وہ نہیں بولے گا۔ لیکن ادھر وہ اپنی زبان کو کھولے گا، ادھر آپ کی معرفت اس تک پہنچے گی اور فوراً پتہ لگائے گی سرکار یہ عالم دین ہے یا وکیل ہے یا ڈاکٹر ہے۔ بس یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان اپنی زبان سے وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کرتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے تو اس کے نیک اور متقی کہا جائے گا، اور اگر کوئی انسان شیطانی وسوسوں کو لینے کے بعد اس زبان سے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کو شیطان کا ایک کارندہ شمار کیا جائے گا۔
اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اس زبان کو جب بھی کھولے تو سوچ سمجھ کر کھولے. یہ زبان ہے بروز محشر، اور جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے اذیت پہنچاتے اس زبان سے کہ جیسے کہ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی توہین کرتا ہے، یہ بتائے سب سے زیادہ توہین کس چیز سے کی جاتی ہے کسی انسان کی؟ کس چیز سے؟ زبان سے. اور امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی برادری عزیز مومن کی توہین کرتا ہے تو کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا ہو. اللہ اکبر. تصور کیا آپ نے؟ کیا کوئی بندہ چاہے وہ ولو نام کا مسلمان ہو جس کے اندر تھوڑی بہت بھی اللہ سے محبت اور رسول سے محبت پائی جاتی ہے، کیا وہ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے؟ کیا نہیں کر سکتا. لیکن سرکار ذرا تصور کیجئے، غور و فکر کیجئے گا، یہ زبان ایک ایسی شے ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنا بڑا گناہ کر جاتا ہے. اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر آپ نے کسی کو صحیح راستہ دکھا دیا اسی زبان کے بدلے، اسی زبان کے ذریعے، تو یہی زبان اب آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. اسی لیے ہمیں اس زبان کو ہمیشہ اپنے قابو کے اندر رکھنا ہے. دوسری بات، ایک انسان کی زبان ہوتی ہے، دوسرا انسان کا دل ہوتا ہے. دل کے اندر بھی انسان اپنی وہ شے رکھے جو شے انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، یعنی غلط چیزیں اپنے دل میں شامل نہ ہونے دے. جیسے بغض ہوتا ہے، اناد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسان کے دل کے اندر آ کر کے جمع ہو جائے تو یہ دل سب سے بدتر شے ہے. اور اگر اس دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ آ جائے، ایک دوسرے کو بڑھانا آ جائے، اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، رسول والے رسول کی محبت آ جائے، تو اس دل سے افضل کوئی شے ہو نہیں سکتی. تو دو چیزیں، ایک زبان اور دوسرے انسان کا دل. لیکن یاد رکھیے گا پھر اس سے بڑھنے کے بعد اب امام فرماتے ہیں کہ خبردار انظر ما قال ولا تنظر من قال. کہ یہ زبان اور دل تو ہے لیکن اپنی عقل کو بھی پرکھنا، اپنی عقل سے بھی کام لینا، صرف زبان اور دل تک نہ رہنا. خبردار انظر ما قال ولا تنظر من قال. چونکہ کچھ دن کے بعد میں جانا والا ہوں، اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ میں کچھ خاص پیغام آپ کے درمیان دیکھ کر کب جاؤں. انظر ما قال ولا تنظر من قال. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کوئی بندہ آپ کے سامنے آیا کہ جناب اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ پرسنالٹی بہترین ہے، اس کی دیکھنے میں شان و شان ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سرکار سب سے زیادہ اعلیٰ شخص یہی بندہ آیا ہوا ہے، اس سے بہترین کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ نے اس کے دل کے اندر دیکھا تو سب سے بدتر انسان آیا. امام نے فرمایا یہ مت دیکھو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ مت دیکھو ضعیف ہے یا جوان ہے، بلکہ یہ دیکھو جس وقت وہ اپنا کلام کر رہا ہے، بول رہا ہے اس زبان کے ذریعے تو کیا بول رہا ہے. اسی لیے کہا یہ مت دیکھو کون ہے. اگر آپ کا دشمن بھی ہے، اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو لے لو، اور اگر آپ کا باپ بھی ہے اور غلط بات کہتا ہے تو اس بات کو چھوڑ دو. دیکھیں باپ ہے لیکن پلٹ کر جواب نہیں دینا، توہین نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد مثلا باپ ہے تو اس کو پلٹ کر کے ایسے جواب دیے جائے تو اس کی توہین کر دیا جائے. قرآن مجید نے صاف صاف کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. خبردار ان کو اف تک نہ کہنا. اگر غلط ہے تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کر یہ سکتے ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا جائے. کہا سرکار اگر آپ غلط راستے پر چلیں گے تو آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، خدا حافظ. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑنے کے بعد کسی دوسرے راستے پر چلے جائے. ہر ایک ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے جہاں میرا بچہ ہو وہاں میں رہوں. اگر میرا بچہ صحیح راستے پر جا رہا ہے اور میں غلط راستے پر ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ صحیح راستے پر چلا جاؤں. تو اسی لیے میرا عزیزو انظر ما قال ولا تنظر من قال. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب میں اپنے اوپر مثال لے لیتا ہوں، یہ تو عوام کی مثال تھی. اگر میں بھی آپ کے سامنے منبر رسول پر بیٹھ کر کے کچھ پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی کلام، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی عقل سے پرکھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے. یہ جو مولانا بول رہے ہیں آیا عقل میں بھی آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اگر عقل میں آ رہی ہے تو چلو ایک بار کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی عقل سے باہر ہے تو فوراً مولانا سے جا کر کے ڈسکس کریں. مولانا آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے، یہ بتا دیجیے گا ہم نے کہاں سے پڑھا. لیکن ایک ترکیب ہوتی ہے،
सवाल करने का एक सलीका व तरीका हुआ करता है, हर शे का एक तरीका हुआ करता है। मौलाना हमें थोड़ी सी इसकी इस्लाह फरमाए, चूंकि हमारी समझ में ये बात नहीं आई है, उससे रेफरेंस मांगिएगा, मालूम कीजिएगा आपने कहाँ से पढ़ा है कहाँ से नहीं। लेकिन याद रखिएगा ऐसा ना हो सरकार मैं हूं तो मुझसे तो मालूम कर लिया गया, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स आया तो सरकार वो तो बहुत बड़े आलिम दीन है, हम उनके सामने कैसे मालूम कर सकते हैं। जरा गौर फिक्र कीजिएगा, देखिए मुझे बरोज़ महशर जवाब देना है अपने इमाम को, इसलिए मुझे वही पैगाम आपके सामने पेश करने हैं कि जो हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है। सबसे पहले आने वाला शख्स कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, चाहे वो साहिब अमामा ही क्यों ना हो, मेरा अजीजों इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखे कि खुदावंद आलम हर एक शय से हिसाब व किताब लेगा, सवाल किया जाएगा। अगर एक आलिम दीन मिंबर पर बैठे हुआ गलत पढ़ रहा है तो आपका हक बनता है बाद मजलिस तरीके से उससे मालूम किया जाए सरकार ये कहाँ से पढ़ा है, तरीके से हमें इसका रिफरेंस दिया जाए। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले मैं एक जगह पर गया तो मैंने वहां पर देखा कि एक आलिम दीन थे सरकार, देखने में तो बहुत बड़े मशहूर मारूफ, और अगर बंदों से मालूम किया जाए सरकार आपकी राय क्या है फला बंदे के बारे में, अरे 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 अल्लाहु अकबर, वो तो बहुत ही ज्यादा अफजल इंसान है, इतना ज्यादा इल्म है कि इल्म का समंदर है उनके पास। लेकिन जिस वक्त वो मजलिस पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला पढ़ा। क्या जुमला? देखिए मैं इन चीजों की तरफ इसलिए इशारा दे रहा हूं ताकि हम अपने दिलों को, अपने आप को ऐसा बना ले कि कोई बंदा भी हमारे सामने इस मिंबर रसूल का मिसयूज ना करके जाए। अगर पढ़ रहा है तो शर्त यह है कि आइम्मा कुरान मजीद व आइम्मा अलैहिस्सलाम के हदीस से बड़े अपने पास से मिलाकर के पेश ना करे। और हाँ अगर खता हो जाए तो उसकी तो देखे मग़फ़िरत तो खुदावंद आलम ने रखी है, माफी मांगे, फिर दूसरी मतलब उसको समझाए कि भाई वो ऐसे नहीं ऐसी, क्योंकि खता इंसान से हो सकती है। एक बंदे ने, एक आलिम दीन ने ये पढ़ा, कहा सरकार अव्वल नमाज है, दूसरे रोजा है, तीसरे हज है, चौथे ज़कात, पांचवें खुम्स, छठे सातवें नेकी की हिदायत, आठवें बुराई से रोकना, नवें खुदा रसूल से मोहब्बत करना, 10वें उनके दुश्मनों से बेजारी रखना, यानी 90 तवल्ला 10वें तबर्रा। तो सरकार पढ़ रहे थे, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ा अजीबोगरीब जुमला कहा कि यहाँ पर 90 दर्जे पर तवल्ला रखा गया है, जबकि मैं इसको 90 दर्जे पर नहीं पहले दर्जे पर मानता हूँ। अल्लाहु अकबर। और बंदे कुछ ऐसे थे, उन्होंने वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फिक्र करे हम कहाँ जा रहे हैं। कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा बंदा हो, अपनी जानिब से कोई शय नहीं लगा सकता है। उसने, उन आलिम दीन ने अगर ये जुमला पढ़ा था तो नबी जगह पर तवल्ले से मुराद यहाँ पर विलायत अली ली थी, और उन्होंने कहा कि मेरा अकीदा ये है कि मैं अव्वल दर्जे पर विलायत अली यानी तवल्ला, दूसरे दर्जे पर मैं नमाज को रखता हूँ। और बंदों ने इसकी तायद करते हुए एकदम से हाथ उठाया, जबकि अगर बंदा थोड़ी सी गौर व फिक्र करता तो उसको पता चलता सरकार 90 दर्जे पर अगर तवल्ला रखा गया है तो सरकार याद रखना विलायत यानी 90 दर्जे पर नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं कोई जुमला कह गया हूं भाई, याद रखिएगा तवल्ले और सबर्रे से मुराद ये है जो इमाम का है वो हमारा है, और 10वें से मुराद जो इनका नहीं है वो हमारा नहीं है। भाई भरपूर तवज्जो जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने जा रहा हूं, जरा गौर व फिक्र किया जाए। विलायत अली फुरूए दीन में नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं कोई जुमला कह गया हूं। अगर कोई बंदा, वो एक बंदा मजलिस के दरमियान से उठने के बाद में मेरे पास आया और आने के बाद कहना, मौलाना तुमने टोका क्यों नहीं? आप उनसे कहते हैं क्या पढ़ के गए हो, आप ये क्या पढ़ रहे हो? मैंने सरकार याद रखिएगा ऐसी जगह पर मैं नहीं बल्कि अवामुन नास, मैं जितने भी बंदे यहाँ पर बैठे हुए उनको जाहिल नहीं। बहुत से बंदे जब मजलिस पढ़ने के लिए जाते हैं तो मैंने उनसे सुना कि सरकार जब मजलिस पढ़ा करो तो ऐसे सोच समझ के पढ़ा करो कि जैसे तुम्हारे सामने बैठने वाले तमाम के तमाम जाहिल है। मैंने नहीं, बिल्कुल गलत बोला। मैंने जिस वक्त मिंबर रसूल पर जाओ तो ये सोच समझ करके पढ़ो, तुम एक तालिब इल्म हो, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हर एक फर्द पढ़ा लिखा इंसान है। जिस वक्त आपकी फिक्र के अंदर ये दर्स आ जाएगा, ये पैगाम आ जाएगा कि आपके सामने बैठा हुआ हर एक शख्स पढ़ा लिखा है, तो उस वक्त एक भी जुमला आप अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि इस फर्श अज़ा पर सिर्फ ये अवामुन नास कोई ना है, यहाँ पर वो फरिश्ते तक मौजूद है, आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है।
تو ان شخص نے پڑھا میں پہلے نمبر پر ولایت، دوسرے نمبر پر نماز کو رکھتا ہوں. ذرا غور و فکر کرے. اما سرکار ولایت پہلے نمبر پر فروع دین میں نہیں آتی، اصول دین میں آیا کرتی ہے. اب ذرا اصول دین گن لیتے ہیں ہم سرکار. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے. اما سمجھ میں آیا؟ ہمارا عقیدہ فروع دین کے اندر نہیں ہے، ولایت کے اوپر. چوتھے امامت ہے. ہم نے اصول دین کے اندر امامت کو قبول کرنے کے بعد بتلا دیا. اما یاد رکھنا عمل تو بعد میں ہوا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو بھی مجلس میں پڑھا جائے کلام ایسا ہو دل میں لوگوں کے اتر جائے پیام ایسا ہو. جو بھی مجلس میں پڑھا جائے کلام ایسا ہو دل میں لوگوں کے اتر جائے پیام ایسا ہو. تو اہل مجلس سے مجھے داد ملے یا نہ ملے، میرے مولا کو پسند آئے کلام ایسا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے سرکار، ہمیں کوئی بھی آنے والا بندہ ہو اس کو فوراً ایک دم تسلیم نہیں کرنا. جو بھی وہ بات کہہ رہا ہے سب سے پہلے بات کو وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس سے سوال کرے سرکار. اگر میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوال کرے. اسی طرح سے میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں، اگر آپ کے سامنے بزرگ اور ضعیف بھی عالم دین ہے اور کوئی پڑھ کر کے جا رہے ہیں اور آپ کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے تو آپ کا حق ہے کہ معلوم کرے. اور اگر آپ نے معلوم نہ کیا، چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ حکم دے رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے معلوم کرو اگر تم کسی شے کو نہیں جانتے. اگر سرکار معلوم کرنے میں شرمندگی ہوا کرتی تو پھر قرآن مجید ڈائریکٹ حکم نہ دیتا. بھائی قرآن مجید کے اندر امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہا فَاسْأَل. فَاسْأَل کے معنی ہوتا ہے تو سوال کر، تو معلوم کر. یہ نہیں کہا، بلکہ حکم کیا دی گیا ہے فَاسْأَلُوا. ایک یا دو بندے کے لیے نہیں ہے، تمام بندوں کے لیے حکم ہے. یعنی سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی شے کے بارے میں نہیں جانتے. کوئی بھی بندہ یہاں سے آئے اور پڑھ کر کے چلا جائے سرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سوال کرنے کی یہ حسن اخلاق اپنے پاس نہیں رکھتے تو یاد رکھیے گا ایک معاشرہ ایسا تھا کہ جس وقت ائمہ علیہ السلام کو اسی منبر رسول سے بیٹھنے کے بعد ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، سب و شتم کیے جاتے تھے، گالیاں تک دی جاتی تھی. ماشاءاللہ سوال کرنے والوں نے سوال نہیں کیا بلکہ سنا اور سننے کے بعد چلے گئے. آخر یہ بتائیں، میں 5-10 منٹ کے بعد اپنی رحمت کو تمام کرتا ہوں. آخر یہ بتائیں یہ جو 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے لوگوں نے، ان لوگوں نے کہ جو امت رسول تھی، جو مسلمان کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، ایسے ویسے مسلمان نہیں، قارئین، حافظین، وہ لوگ کہ جو 5 وقتی نماز پڑھنے والے تھے. آخر وجہ کیا تھی کہ اتنا بڑا ظلم کیا؟ اور پھر یہی نہیں، شام کے میدان میں آ کر کے دیکھیں آپ، جس وقت ابھی مساجد کی جانب نہیں پیغام دینا چاہ رہا ہوں چونکہ میرا موضوع ہی یہی ہے، غور و فکر کریں. جس وقت شام میں پہنچے ہیں تو کیا وہاں پر مسلمان نہیں تھے؟ کیا کہہ کر کے ظلم کروایا جا رہا تھا؟ کہا علی کا گھرانہ آ رہا ہے، جس بندے کو علی سے دشمنی لینی ہے، جس بندے کے گھر والوں کو علی نے قتل کیا ہے، آؤ آنے کے بعد ان کے گھر والوں سے بتا. سرکار یہ جملہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ کیوں کہاں چلے گئے وہ مسلمان؟ کیا ان کو نہیں پتا یہ علی کون ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ان کی اولاد کون ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار یاد رکھیے گا، جس وقت رسول اسلام اس دنیا سے گزرے ہیں، وفات ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے. شہادت کے بعد 11 ہجری کے بعد سے لینے کے بعد 61 ہجری تک لوگوں نے 40 اور 40 سے 61 لوگوں نے ایسے پروپیگنڈے رچائے گئے کہ جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے کے بجائے دنیا والوں کے دلوں کے اندر ان کی بغض آ گئی، دشمنی آ گئی. وہ کیسے؟ وہ سنیے گا کیسے ہوا.
जिस वक्त शाम में रसूल इस्लाम के बाद जिस वक्त शाम में एक हाकिम बैठा हुआ था अपने तख्त के ऊपर, तो उस वक्त उसका कहना ये था कि जो बंदा भी अली को गाली देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है, शाम के घर जो जितने भी बंदे थे, शाम के अंदर जितने भी घर मौजूद थे, जब शाम में बच्चे खेला करते थे तो उन बच्चों को उनके घरों के आगे से उठा लिया जाता था। तारीख बयान कर रहा हूँ, इमाम अलैहिस्सलाम के लोग दुश्मन कैसे बने। जिस वक्त बच्चों को उठा लिया जाता था, अब रात होती थी, माँ को फिक्र होती थी बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे तो यहीं खेल रहे थे, कहाँ चले गए। अब माएँ अपने सरों के ऊपर रिदा डालने के बाद घर से बाहर निकलती थी। निकलने के बाद जैसे ही देखती थी तो कुछ ऐसे आलिम दीन जिसको पैसों की बल पर खरीदा हुआ करता था, वो आलिम दीन नहीं हुआ करते थे। बज़ाहिर लिबास से महसूस होते थे कि आलिम दीन है, लेकिन अंदर से शैतान थे। अपने सर के ऊपर इमामा रखे हुए, एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कुरान मजीद लिए हुए, इस तरह से उस औरत की तरफ इशारा करके कहा करते थे, ये बताओ घर से बाहर क्यों निकली हो। कहा मेरा बच्चा यहाँ बाहर आया था खेलने के लिए, पता नहीं शाम हो गई, रात हो गई, घर तक अभी तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो आलिम दीन फौरन उस हाथ को कुरान मजीद के ऊपर रखा करता था और रखने के बाद कहता था, इस कुरान मजीद की कसम खा करके कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे बच्चों को अभी अभी अली चुरा करके लेकर के गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर फिक्र करें, जिस माँ से ये जुमला कहा जाए कि तुम्हारे बच्चों को अली उठा करके लेकर के गया है, वो माँ क्या सोचेगी। अब उसके जो भाई हुआ करते थे, उनके दिलों में बचपन से ही थी कि कैसे, यानी कि एकदम से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं बना है। इस प्रोपेगेंडे को रचने के लिए करबला जो पेश आई है, कोई ऐसी वैसी नहीं पेश आई है, इसको बहुत तवील वक्त लगा है। और ये कहने के बाद वो लोग चले जाते थे। और सरकार यही नहीं, शाम के बच्चे अपनी दीवारों के ऊपर, आप लोग तारीख से बाखबर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, अपनी दीवारों के ऊपर इस तरह से अली का नाम लिखा करते थे और उसके ऊपर इस तरह से मारा करते थे और मारने के बाद कहते थे कि तुम मेरे भाई के गद्दार हो। अल्लाह ऐसे कैसे बनाया गया? क्यों? क्योंकि अक्ल से काम नहीं लिया गया। उन्जुर मा काल वला तंजुर मन काल। अगर इंसान सबसे पहले ये देख लेता कहने वाला किसके लिए कह रहा है, तो ये वक्त ना आता। इसके अलावा हाकिम शाम ने क्या किया, मिंबर बनवाए गए, जाहिर इंसानों को उसके ऊपर बिठाया गया। बिठाने के बाद उनसे ऐसी ऐसी तारीफ पढ़वाई गई, ऐसी ऐसी नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ये कहलवाया गया कि अली से नमाज का क्या ताल्लुक, अली तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ा करता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसी ऐसी चीजें जब लोगों के सामने बयान की गई तो लोगों के ज़हन ऐसे हो गए। इसके अलावा जिस वक्त वो लोग कहते हैं ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की, वो सुलह क्यों की? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा रखी है दीन इस्लाम को फैलाने की। ये कैसे रखी है वो भी मैं बयान करता हूँ, रहमत को तमाम करता हूँ। मुझे अहदाद में सिर्फ एक ही दर्स दे करके जाना है, अपने भाइयों को अपना एक दर्स सुना रहा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त हाकिम शाम आया है, मुआविया ने आने के बाद जंग जिदाल की और एक जुमला कह रहा था कि हम तमाम के तमाम बंदों को कत्ल कर देंगे अगर तुमने हमें ये तमाम की तमाम सल्तनत ना दी। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ ही बंदे ऐसे हैं जो इमाम का साथ देने के लिए तैयार है, बाकी तमाम के तमाम खरीद चुके हैं, तमाम के तमाम बंदे उधर चले गए। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सुलह की थी जान बचाने के लिए और लोगों की और दूसरी चीज़ें, उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था जो इब्तिदा रखी थी, ये इस्लाम को फैलाने की इब्तिदा कहाँ से रखी थी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? सबसे पहली शर्त तो मेरी ये है, जो मेरे बाबा को तुम मिंबर पर बैठने के बाद सब्बो शितम करते हो उसको बंद किया जाए। भाई गौर फिक्र करे, गौर फिक्र करे। अगर ऐसा नहीं था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली शर्त के अंदर ये शर्त क्यों रखी कि मिंबरों पर बैठने के बाद जो तुम्हारे बिके हुए मौलवी मिंबर पर जाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये बताओ ऐसा कर क्यों रहे हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली शर्त ये रखी कि मिंबरों पर जाने के बाद सबसे पहली बात तो ये कि बाबा को सब्बो शितम करने से रुक जाए। तो उसने उसके अंदर बिल्कुल इकरार किया कि ठीक है आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। और उसका ये इकरार इस बात की दलील है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर उसने बोहतान लगा लगा करके सबको शितम किए। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करता था तो फौरन उसको जवाब देना चाहिए था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो फिर मैं इस चीज से कैसे रुक सकता हूँ? और उसके बाद फिर दूसरी चीजें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके दरमियान रखी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ
یہ جو سلو نامہ ہے یہ سلو کرنے کے بعد جنگ کی ہے. تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے ہم اپنی عقل سے کام دیں. ہمیں چاہیے ہم الحمدللہ تاریخ کو پڑھتے رہے, تاریخ کا مطالعہ کرتے رہے. صرف ایک عالم دین کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے دین اسلام کو سمجھے, پڑھ کے اور جو ہے لوگوں کے درمیان منتشر کرے, نہیں, بلکہ ہر ایک بندے کا یہ حق ہے کہ ہر ایک انسان جو آنے والا بندہ ہے اس کو بغور سنے, اور سننے کے بعد اگر وہ کوئی جملہ اپنی جانب سے بڑھا رہا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے. جیسے قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے معلوم کرو اگر تم کوئی بات نہیں جانتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بالخصوص یہ ایک درس تھا چونکہ میرے امام نے فرمایا انظر ما قال ولا تنظر من قال, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جس دن ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ پڑھنے والا کوئی بھی بندہ ہوئے بھائی زید, پڑھنے والا یہ سوچ کر کے ممبر رسول پر بیٹھے کہ نیچے بیٹھنے والا کوئی بھی بندہ جاہل نہیں ہے, تو اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر مطالعہ کیے ممبر رسول پر آ جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا مطالعہ کریں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ سے واقف ہو زیادہ سے زیادہ. جس وقت ہم یہ تمام کی تمام چیزیں جانیں گے تو ہمیں یہ بھی ملے گا کہ ہاں میرے عزیزو بات رسول کیسی کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں. یہ تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے, پرکر تاریخ ہے. یہ تاریخ شہادت جناب محسن رسول اسلام جس وقت آخری وقت میں وصیت کرنے کے بعد جا رہے تھے تو اس وقت ایک جملہ کہا امام علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے, اے علی میرے ان دونوں بیٹوں کا حسن اور حسین کا خیال رکھنا, اور اے علی میرے بیٹا جو اس دنیا میں نہیں آئے گا, جو شکم مادر میں شہید ہو جائے گا, اے علی میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں. رسول اسلام نے اپنی جانب سے محسن نام رکھا. ہاں وہ لوگ کہ جو ابھی تک رسول کا کلمہ پڑھا کرتے تھے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے پڑھا کرتے تھے, بعد رسول ان لوگوں نے ایسے ایسے ظلم کرنے شروع کیے کہ رسول کی آل کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا. اتنا زیادہ ستایا کہ جس وقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو یاد کرنے کے بعد رویا کرتی تھی تو لوگوں نے اس طرح سے آنے کے بعد کہا, اے فاطمہ یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, تمہارے رونے سے ہماری نیندوں میں خلل واقع ہوتا ہے. ہاں میرے عزیزو صرف اتنا ہی نہیں, شہزادی فاطمہ نے اب ایک دستور بنا دیا تھا کہ شہزادی فاطمہ ایک درخت کے نیچے جایا کرتی تھی اور جانے کے بعد رویا کرتی تھی اپنے بابا کو یاد کر کر کے. جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی درخت کے نیچے بیٹھ بیٹھ کر اپنے بابا کو رو رہی ہے تو لوگوں سے دیکھا نہ گیا بلکہ اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا جس کے نیچے بیٹھ کر کے شہزادی فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہے. ہاں میرے عزیزو صرف یہی نہیں, بعد رسول ارے وہ لوگ کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ لوگ رسول کے جنازے تک میں شریک نہ ہو سکے. چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول السلام کے نماز جنازہ کو انجام دی ہے اور خود امام علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا, امام علیہ السلام نے دفن کیا اور آپ کے کچھ خاص بندے تھے. ہاں میرے عزیزوں میں کہوں گا ارے کہاں ہیں وہ بندے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, بعد رسول اپنی سلطنت بنانے کے لیے تو چلے گئے, اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے کیا وہ سب سے پہلے اس کی وراثت کو اپنے نام لکھوایا کرتا ہے یا اپنے باپ کو کاندھا دیا کرتا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہاں میرے عزیزو وہ لوگ کہ جو کہا کرتے تھے ہم رسول کی امت ہے, ان لوگوں نے بعد رسول کو تنہا چھوڑ دیا, ان کی آل کو تنہا چھوڑ دیا. صرف یہی نہیں, ایک کے بعد دوسرے سے بیعت لینی شروع کی. جس وقت تمام بندوں سے بیعت لے لی گئی تو اب در علی پر آ پہنچے اور آنے کے بعد دب الباب کیا, اندر سے شہزادی آئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں دروازے کو نہیں کھولوں گی. کہا دروازے کو کھولو, ہمیں علی سے بیعت لینی ہے. بس ایک مرتبہ شہزادی نے انکار کیا, بس ان لوگوں نے فوراً جملہ پلٹ کر کے کہا اگر تم دروازے کو نہیں کھولو گی تو ہم اس دروازے کے اوپر آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. ارے ذرا تصور تو کرے, رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے اور ایک جملہ کہہ رہی
گئی ہے، ارے کیا تم اس در کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین جیسے معصوم بچے رہتے ہیں؟ کہا ہاں ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ بس میرے عزیزو، بس ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے اے لوگو ذرا یاد کرو، یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر رسول اسلام ہر روز آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ تم پر میرا سلام ہو۔ لوگوں نے بس ایک جملہ کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اس در کو آگ لگا دیں گے نہیں تو دروازہ کھولا جائے۔ بس میرے عزیزو صرف لوگوں نے کہا ہی نہیں، ایک شکی آگے بڑھا، در زہرا کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ لگنی شروع ہوئی، شہزادی نے دروازے کو اس طرح سے پکڑا۔ ارے مدینے کا دستور تھا، پہلے کا دستور یہ تھا کہ دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی، دروازے کے پیچھے ایک دیوار ہوا کرتی تھی تاکہ پیچھے سے پردہ ہوتا رہے، تاکہ آنے والے بندے کو کچھ نظر نہ آئے۔ ہاں میرے عزیزو، پیچھے ایک دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، بیچ میں میری شہزادی دروازے کو روکے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے میں آگ لگنی شروع ہوئی۔ ارے ایک ظالم نے بس ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دینے کی کوشش کی، شہزادی نے دونوں ہاتھ دروازے کو لگائے۔ ارے کس زبان سے بیان کروں، ایک شخص کا تازیانہ گھما۔ ارے جیسے ہی تازیانے کو گھمایا، جیسے ہی مارا، شہزادی کے دست مبارک پر لگا، ہاتھ پر تازیانے لگنا تھا کہ ایک شکی نے بھرنے کے بعد دروازے کو دھکا دیا، چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر آ کر کے گرا۔ رونے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے، چلتا ہوا دروازہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر گر گیا۔ ہاں میرے عزیزو، صرف دروازہ نہیں گرا، آپ جانتے ہیں پہلے کے دروازوں کے اندر میخیں ہوا کرتی تھی، کچھ کیلیں ہوا کرتی تھی۔ ارے جب دروازہ چلتا ہے تو جو دروازے کے اندر میخیں ہوا کرتی ہے تو میخیں سرخ ہو جاتی ہے۔ جس وقت دروازہ گرا، ارے سرخ ہوئی بھی میخ شہزادی کی پسلی کے اوپر لگی۔ شہزادی نے آواز دی فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے، کم سے کم ایک مرتبہ یہ سوچتے رسول کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہے، ارے اندر بعد میں چلے جائیں گے، کم سے کم فاطمہ کے اوپر سے دروازہ ہٹا دیا جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کسی نے دروازہ نہ ہٹایا، بلکہ 40 آدمی دروازے کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے دروازے کے اندر چلے گئے، گھر کے اندر چلے گئے۔ شہزادی دروازے کے نیچے علی کو گرفتار کیا، لے کر کے چلے، فضا آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد بس ایک مرتبہ دروازے کو ہٹایا۔ شہزادی کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، سب سے پہلا سوال یہ کیا فضا میرا بھائی و وارث کہاں پر ہے، علی کہاں پر ہے؟ کہا شہزادی ابھی علی کے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد لے کر کے گئے ہیں۔ بس ایک جملہ آرام سے سن لیجئے، اس کے بعد رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ جس وقت علی کے گلے کے اندر رسی باندھی گئی تو اس وقت وہیں پر مدینے کے اندر ایک شخص ایسا آیا کہ جس کو علی سے ملاقات کرنی تھی، جو یہ جانتا تھا کہ میں کسی رسول کے وصی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس وقت وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے رسول سے ملاقات کرنی ہے، بس ایک بندہ ان کو ملا اور ملنے کے بعد کہا کہ رسول تو اس وقت نہیں ہے لیکن کوئی ایک وصی رسول ہے، ان سے جا کر کے مل سکتے ہو۔ تو اس وقت وہ مدینے کی اس گلی میں آیا جس جگہ پر امام علی علیہ السلام کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی تھی۔ جناب سلمان نے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جو جس کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی ہے وہی وصی رسول ہے۔ بس اس نے ایک مرتبہ اقرار کرنے سے انکار کر دیا، ایک جملہ کہا نہیں میں قبول نہیں کر سکتا، جو بندہ 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اکھاڑ دیتا ہو اس بندے کے گلے میں رسی کا پھندا کیسے آ سکتا ہے؟ بس سلمان نے جواب دیا، کہا دیکھو یہ رسول کی وصیت ہے کہ اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، نہیں تو جو لوگ یہ بظاہر مسلمان
बने हुए हैं, अगर तुमने तलवार उठाई तो ये लोग अपने कुफ्र के ऊपर वापस पलट जाएंगे, इसलिए तलवार न उठाना। इनकी नस्लों में आने वाले कुछ शख्स ऐसे होंगे जो इस्लाम को दिल से कबूल करने वाले होंगे। बस उस शख्स ने देखा कि अली के गले के अंदर रस्सी का फंदा है, बस वो वहीं पर रोने लगा और एक जुमला कहा, अरे हाय वाय हो इस उम्मत के ऊपर कि जो वसी रसूल के गले के अंदर इस तरह से फंदा डाल करके ले जा रहे हैं। बस उसने देखा, अरे खातून आ रही है रोती हुई, जिसका एक हाथ उसकी पसलियों के ऊपर है और एक जुमला कह रही है, मेरे वाली वारिस को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने सर के बाल बखेर दूंगी, बददुआ करूंगी। बस ये जुमला कहना था। तमाम के तमाम लोग हैरान हुए। बस एक मरतबा शहजादी फातिमा ने इमाम अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ा, अरे एक शख्स आगे बढ़ा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम छोटे थे, अपनी निगाहों से देख रहे थे, एक शख्स आगे बढ़ा, तलवार का दस्ता लिया, शहजादी के दस्ते मुबारक पर मारा। अरे किस जुबान से बयान करूं, शहजादी के तमाचे तकने में आया गया। शहजादी ने दोनों हाथ बुलंद किए, अरे मस्जिद नबवी की दीवारें हिलने लगी। लोगों ने अली को छोड़ा। मैं कहूंगा शहजादी आज आपने अली को छुड़वा दिया, लेकिन हाय करबला का मैदान, अरे वो लाल जिसको आपने चक्की चला चला करके पाला है, शिमर का कुन खंजर है और शिमर बार बार गले पर कुन खंजर मार मार के दिखा करता है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमून अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व ज़म्म क़ज़ाइहि व तस्लीमुन बिअम्रिहि। परवरदिगार आलम को रहमान रहीम हमें सबसे इबादत और इबादत का कबूल फरमा। खुदावंद आलम हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरत अहले अलैहिस्सलाम को चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम हमारे नासों को हमारे जिनाब ज़ात में जगह फरमा। परवरदिगार आलम हमें अपनी इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा सलीका व तरीका अता फरमा, मारिफत का सलीका व तरीका अता फरमा। परवरदिगार आलम अलैहिस्सलाम जो बंदे परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। खुदावंद आलम जो बे औलाद है उनको औलाद सालिहा अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी अज़ादारान इमाम हुसैन इस्लाम बैठे हुए हैं, इनके दिलों में जितने भी नेक हाजात मौजूद है, इनकी तमाम तरतीबी नेक हाजात को कबूल फरमा। खुदावंद आलम हमारे आखिरी इमाम यूसुफ ज़हरा बाद इमाम से ताजील फरमा और हम सब को उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।